السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب چند واسطوں کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے حقیقی بڑے بھائی ہیں۔ قرآن مجید کی 37 سورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون قوم بنی اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کرا رہا تھا۔ کسی نے اس سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیں اور کوئی خوف و غم نہ کریں، ہم اس کو تمہارے پاس واپس لوٹا دیں گے۔ دریائے نیل کی نہر فرعون کے محل سے ہو کر گزرتی تھی۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے وہ صندوق کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ فرعون کی بیوی نے جب صندوق کھولا تو اس میں ایک نہایت حسین، جمیل، خوبصورت لڑکا دیکھا۔ بچے کو دیکھتے ہی بچے کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ پھر فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بخشی کا مطالبہ کرنے لگی۔ بیوی کے کہنے پر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل سے آزاد کر دیا۔ بچے کو دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا گیا، مگر موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پیتے ہی نہ تھے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی کو طے کیا گیا دودھ پلانے کے لیے۔ یوں اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ دن گزرتے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ تھوڑے سے بڑے ہو گئے۔ ایک روز فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے ٹہل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر زمین کی طرف جھکا دیا۔ درباریوں نے یہ ماجرا دیکھا تو فرعون کو متنبہ کیا کہ یہ وہی لڑکا تو نہیں ہے جس نے ایسی حرکت کی۔ فرعون بھی یہی گمان کرتے ہوئے جلادوں کو طلب کیا تاکہ اس بچے کا خاتمہ کیا جائے۔ جب اس کی اطلاع فرعون کی بیوی کو ہوئی تو وہ دوڑی دوڑی چلی آئی، کہنے لگی یہ معاملہ بچپن کی عادت کے مطابق کا ہے، بچے ایسے تو کرتے ہی ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پل کر جوان ہو گئے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شہری آبادی کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے۔ دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک فرعون کی قوم کا تھا اور ایک بنی اسرائیل کی قوم کا تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے معاملے کی صفائی کے لیے۔
فرعون کی قوم کے شخص کو ظلم کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ تھا بڑا ضدی۔ وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا اور اس بنی اسرائیل کے شخص کو ڈراتا دھمکاتا ہی رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کے قوم کے شخص کو ایک گھونسا مارا، جس کو وہ فرعونی برداشت نہ کر سکا، اسی وقت دم توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عمل پر بہت افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی چاہی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ دوسرے دن دیکھا کہ پھر وہی اسرائیلی ایک دوسرے فرعونی سے جھگڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی شخص کو ڈانٹا کہ تم ہی جھگڑالو معلوم ہوتے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ کل تم نے ایک فرعونی کو مار ڈالا تھا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اسرائیلی نے جب یہ بات کہی تو کل کے قتل کا معمہ حل ہو گیا، وہ راز فاش ہو گیا کہ فرعون کے قوم کے شخص کو کس نے مارا، اس کا پتہ چل گیا۔ بات فرعون کے دربار تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری اور قتل کا حکم جاری ہو رہا تھا۔ فرعون کے دربار میں موجود ایک خیر خواہ نے دوڑتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور آپ کو ایک مشورہ دیا کہ آپ فوراً شہر چھوڑ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور مدین کی جانب روانہ ہو گئے۔ اچانک نکل پڑے تھے، راستہ بھر صحیح رہنمائی کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے۔ جب مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اس ہجوم سے کچھ دور دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو لیے کھڑی ہیں، لوگوں کے ہٹنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ ان کی مدد کے لیے کوئی مرد آدمی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر ان کی مدد کی، کنویں پر پہنچے اور تنہا بڑے ڈول سے پانی کھینچ کر ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ خلاف معمول جب لڑکیاں جلد گھر واپس لوٹیں تو ان کے والد نے جو بہت ضعیف ہو چکے تھے پوچھا کیا بات ہے، آج جلدی آ گئی؟ لڑکیوں نے بتایا کہ ایک اجنبی مسافر ہے، اس نے ان کی مدد کی۔ والد نے کہا جاؤ اس اجنبی مسافر کو بلا لاؤ، کوئی نیک بخت معلوم ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر پہنچے تو ان بچیوں کے والد بزرگوار نے ساری تفصیلات سن کر فرمایا اللہ کا شکر کرو، اب تمہیں ظالم قوم سے نجات مل گئی۔ آپس میں یہ معاہدہ ہوا کہ مہر کے عوض میں 10 سال تک میری بکریاں چرائیں تو میں اپنی ایک لڑکی سے جس کا نام صفورہ تھا آپ کا نکاح کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ مزید 10 سال کے عرصے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر مصر کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں شدید سردی ہو رہی تھی، راستہ بھی بھولے ہوئے تھے۔ سخت اندھیری رات میں طور پہاڑی کی وادی میں ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ آگ لینے کے لیے جوں جوں آگے بڑھے آگ دور ہوتی جاتی تھی۔
جب واپس پلٹنے کا ارادہ کیا تو آگ قریب آ گئی اور اس میں سے یہ آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ دوبارہ آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہوں تمہارا پروردگار۔ یہاں آپ اپنی جوتی اتار دیں، یہ طوا کی مقدس وادی ہے، اور دیکھو میں نے آپ کو رسول بنانے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنا دیا گیا۔ نبوت و رسالت کی تائید کے لیے آپ کو 2 عظیم معجزے دیے گئے۔ ایک معجزہ لاٹھی کا، لاٹھی نیچے ڈالتے ہی وہ بڑا اژدہا بن جاتی تھی، یہ ایک معجزہ دیا گیا۔ اور دوسرا ید بیضا کا معجزہ دیا گیا، یعنی آپ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تو ہاتھ انتہائی روشن چمکدار ہو جاتا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چند گزارشات کی، اے میرے رب، میرے سینے کو کشادہ فرما اور نور سے معمور فرما، میرے اس دعوت والے کام کو آسان فرما، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، اور میرا بھائی ہارون جو مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کرنے والا ہے اس کو بھی اس نبوت کی نعمت سے نواز دیجئے اور میرا شریک کار بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام گزارشات قبول فرمائی اور اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے جاؤ۔ انہوں نے بہت سرکشی کی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے۔ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلاؤ، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، ہماری مدد تمہارے ساتھ رہے گی، تم ہی غالب رہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بے خوف و خطر فرعون کے دربار میں داخل ہوئے، اور فرعون نے آنے کی وجہ پوچھی کہ کیوں آئے ہو؟ دونوں نے جواب دیا کہ اللہ نے ہمیں اپنا نبی اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے، ہم تجھ سے 2 باتوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رب پر ایمان لا جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے سے باز آ جا اور ان کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے۔ فرعون نے جب یہ سنا تو غضبناک ہو گیا اور اپنے احسانات جتلانے لگا، ارے تو میرے گھر میں پرورش پایا، بچپن پورا یہاں گزارا، اور ہمارے ایک آدمی کو قتل کر کے فرار ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری باتوں کا اعتراف کیا اور قتل کے بارے میں یہ کہا کہ وہ جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا، البتہ اس کو دھمکانے کے لیے ایک گھونسا مارا تھا تو اس نے دم توڑ دیا۔ اللہ نے میری خطا معاف فرما دی۔ میں تجھے ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، اگر تو میرے سوا کسی اور کو معبود مانتا ہے تو سن لے، میں تجھ کو قید میں ڈال دوں گا اور بنی اسرائیل پر اپنی گرفت مضبوط کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تیرے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو پھر کوئی نشانی دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ اچانک ایک بہت بڑے اشجے کی شکل اختیار کر لیا
پھر اپنے ہاتھ کو گریبان میں لے جا کر جب باہر نکالا تو وہ ایک ستارے کی طرح روشن چمکتا ہوا نظر آیا۔ فرعون اور درباریوں نے کہا کہ موسیٰ تو بڑا جادوگر بن گیا ہے، ملک کے جادوگروں سے اس کا مقابلہ کرایا جائے۔ ان کے عید کے دن، مذہبی تہوار کے دن، جب سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے تو اس دن کو مقابلے کے لیے طے کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو جادوگروں نے اپنا اپنا جادو پیش کیا۔ رسیوں کو، لاٹھیوں کو زمین پر ڈالتے تھے، جس کی وجہ سے وہ دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے۔ پورا میدان ان کے جادوؤں سے بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ اپنا عصا ڈال دیں۔ بس اس کا پھینکنا تھا کہ وہ جادوگروں کے کرتبوں کو نگلتا چلا گیا۔ فرعون اور اس کے جادوگر ہار گئے۔ جادوگروں نے یہ معجزہ دیکھا تو حقیقت حال کو سمجھ گئے، سب کے سامنے اعتراف کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو ہرگز نہیں ہے۔ پھر سب جادوگر اللہ واحد کے لیے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے جادوگروں سے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ تم سب کا استاد ہے، تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو اور تبھی تو میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب میں تمہیں سخت سزا دوں گا، پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے جانب سے کٹوا دوں گا، اس کے بعد سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے جواب دیا کہ کچھ پرواہ نہیں ہے، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر غصے میں قوم بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگا۔ ادھر فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ تیار ہوا اور سب نے اس کی تائید کی۔ ایک مرد مومن نے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، بھرے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا لایا ہوا دین اور آپ کی تعلیمات کا حق اور سچ ہونا بیان کیا اور یہ رائے دی کہ موسیٰ کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، اور کہا کہ اگر تم موسیٰ کو قتل کرو گے تو اللہ کے عذاب و گرفت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جب فرعون اور اس کے درباریوں نے یہ سنا تو اس مرد مومن پر ٹوٹ پڑے اور یہ ایمان والے صاحب دوڑتے ہوئے باہر نکلے اور ایک پہاڑی کی طرف بھاگ نکلے۔ باوجود طاقت و قوت دوڑتے ہوئے باہر نکلے اور ایک پہاڑی کی طرف بھاگ نکلے۔ باوجود طاقت و قوت کے وہ لوگ اس مرد مومن کو پکڑ نہ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ کا فرعون اور اس کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ مخالفت اور بغاوت میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ اس درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ فرعون اور فرعونیوں کو خبردار کر دیا جائے کہ اگر نافرمانی کا یہ سلسلہ جاری رہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب آنے والا ہے۔ اس اطلاع پر بھی قوم کا رویہ نہ بدلا۔ اب عذاب الہی مختلف شکلوں میں آنا شروع ہوئے۔ کبھی قحط سالی کا عذاب آیا، کبھی پھلوں کی کمی کا عذاب آیا، کبھی طوفان کا عذاب آیا، کبھی ٹڈیوں کا عذاب آیا، کبھی جوؤں کا عذاب آیا، کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا، کبھی خون کا عذاب آیا۔ کسی عذاب سے پریشان ہوتے تو روتے پلاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، دعا کی درخواست کرنے اور وعدہ کرتے کہ اگر یہ عذاب دور ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ عذاب جاتا رہتا،
تو پھر وہی روش اختیار کر لیتے۔ اسی طرح انہیں اللہ کی طرف سے مہلت دی جاتی رہی، لیکن ہر بار وہ پہلے سے زیادہ سرکش اور بغاوت پر تل جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ آپ نے جملہ بنی اسرائیل کو اطلاع دے دی کہ سب کو یہاں سے راتوں رات نکلنا ہے۔ ادھر فرعون کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی کہ بنی اسرائیل مصر سے فرار ہونے کے لیے شہروں سے نکل پڑے ہیں۔ فرعون اسی وقت ایک زبردست لشکر لے کر بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہوا آگے بڑھا۔ صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے دیکھا کہ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور بالکل قریب آنے ہی والا تھا۔ گھبرا کر پورے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اب تو ہم مارے گئے، سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون ہے، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ وحی کے ذریعے سے آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی ماری، دونوں جانب پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں سے راستہ نکل آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل اس میں سے دریا کے اس پار پہنچ گئے۔ فرعون نے یہ منظر دیکھا تو اپنے لشکر کو آواز دیا کہ آگے بڑھو اور بنی اسرائیل کو پکڑ لو۔ چنانچہ فرعون اور اس کا پورا لشکر بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے اسی راستے سے آگے بڑھا۔ جب درمیان میں پہنچے تو اللہ نے پانی کو اپنی اصلی حالت میں آنے کا حکم دے دیا۔ پس آنن فانن دریا کے دونوں حصے مل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نجات پا گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریائے قلزم میں ڈوب گیا۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ حق و باطل کے معرکوں میں سے ایک عظیم الشان قابل عبرت معرکہ ہے۔ ایک جانب غرور، تکبر، جبر، ظلم، طاقت، حکومت، تو دوسری طرف صبر، استقامت، مظلومیت اور خدا پرستی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ پیارے بچوں، ہم بھی اگر اپنی نبی کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں بھی ہماری مدد فرمائیں گے۔ ہر موقع پر ہم اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کی، منہ موڑ لیا، آپ کی سنتوں پر چلنے سے اپنے آپ کو دور رکھا، تو پھر اللہ کی مدد سے بھی ہم محروم ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس واقعے سے ہم سب کے لیے یہ عبرت ہے، یہ سبق ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بھی اگر